بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ خانم سٹوریز میں آپ کو خوش آمدید۔ میری ساس ایک نامی گرامی خاتون تھی۔ پورے شہر میں اور تقریباً آس پاس کے شہروں میں بھی ان کی شہرت کا ڈنکا بجتا تھا۔ بہت سی عورتیں ان کے پاس آ کر اپنے گھریلو مسائل بتاتی، جسے ساس پورے انمناع کے ساتھ سنتی تھیں، پھر ان کو کچھ تعویذ اور پانی دم کر کے دیتی، جس سے ان کے سارے مسائل حل ہو جاتے تھے۔ میں ساس کو اس روپ میں دیکھ کر بہت حیران تھی، کیونکہ اکثر عورتیں اپنے شوہروں پر تعویذ دھاگا کروانے آتی تھیں، جن کے شوہر ان کے قابو میں نہیں رہتے تھے۔ عورتیں آ کر اپنے شوہروں کے قصے سناتی، تو کبھی کوئی کچھ بتاتی کہ اس کے شوہر اس کو مارتا ہے، ساس تعویذ دیتی جس سے ان کے شوہر ان کے قابو میں آ جاتے۔ میں حیران تھی کہ میرا شوہر بھی مجھ سے بہت زیادہ بدظن رہتا تھا، نہ ہی مجھے وقت دیتا تھا، سارا دن ساری رات گھر سے باہر رہتا تھا، لیکن کبھی ساس نے اس بات پر دھیان نہیں دیا تھا۔ شاید باہر کی عورتیں ساس کو بھاری رقم ادا کرتی تھی، میں یہ پیسے نہیں دے سکتی تھی، اس لیے ساس میری بات کو سنی انسنی کر دیتی، جس وجہ سے میں ساس سے بہت زیادہ بدظن ہو گئی۔ یا پھر میرے خیال سے وہ اپنے بیٹے کے بارے میں کچھ الٹا سیدھا نہیں سننا چاہتی تھی، یا اس پر کوئی تعویذ نہیں کرنا چاہتی تھی، ورنہ اگر ساس چاہتی تو میرے دن بھی ٹھیک کر سکتی تھی۔ مگر نہیں، میری نند کے شوہر بھی ان کو قابو میں تھے۔ ان کے پیچھے ساری کارروائی میری ہی ساس کی تھی۔ میری ساس کے پاس ہر ہفتے منگل کی رات 12 بجے ایک آدمی آتا۔ جو ہی وہ بیٹھک میں آتا، ساس دروازے کے باہر ایک چراغ جلا کر رکھ دیتی، جس کا مطلب ہوتا تھا کہ اب کوئی بھی ادھر نہیں جائے گا۔ وہ چراغ باقی ساری رات جلتا رہتا تھا۔ صبح جب وہ آدمی چلا جاتا تو چراغ خود بخود بجھ جاتا تھا۔ میرے سسر کو فوت ہوئے تقریباً 8 سال ہو چکے تھے۔ پھر ایسا کون سا آدمی تھا جو امی سے ملنے آتا تھا، اور وہ بھی اتنی رات کو؟ میں ان سے پوچھنا چاہتی تھی، لیکن شوہر کے ڈر سے خاموش تھی۔ مجھے میری ساس ایک آوارہ عورت لگتی تھی، جو دن کی روشنی میں اپنا پاک دامن رکھنے کے لیے انسانیت کی خدمت کرتی اور رات کی سیاہی میں مردوں کو اپنے حسن سے لبھاتی تھی۔ ساس کی عمر تقریباً 50 سے اوپر تھی، لیکن اس عمر میں بھی وہ جوان دکھتی تھی۔ ان کے چہرے پر عجیب سی الو کی چمک تھی، جو کبھی کبھی دیکھنے والے کو حیرت زدہ کر دیتی۔ میرا شوہر بھی اس بات سے باخبر تھا کہ کوئی آدمی امی سے ملنے آتا ہے، مگر انہوں نے کبھی اس متعلق گھر بات نہیں کی تھی۔ مجھے شوہر کی غیرت پر بہت غصہ آتا کہ یہ کیسا مرد ہے جس کی ماں رات کو مردوں کو لبھاتی ہے، وہ چپ چاپ بیٹھا ہوا ہے۔ میں اکثر دیکھتی تھی کہ بہت سی عورتوں کے جہاں گھر آباد ہوتے تھے، وہیں پر اجڑتے بھی تھے۔ لوگ کنواری لڑکیوں کو ساس کے پاس لاتے تاکہ ان کی بیٹیوں کے جلد از جلد شادی ہو جائے۔ ساس ان کو ایک چراغ دیتی جس کے متعلق وہ خاص ہدایات کرتی، اور پھر کچھ ہی دنوں بعد اس لڑکی کا رشتہ پکا ہو جاتا۔ یوں دن بدن ساس کی شہرت میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ لوگ جرق در جوق ان کے پاس آنے لگے تھے، جیسے کسی درگاہ میں حاضری دے رہے ہوں۔ ساس اب مجھ سے بہت کم بات چیت کرتی تھی۔ میرے بلانے پر بھی وہ ایک سرد نگاہ مجھ پر ڈال دیتی، جیسے ان کو پتہ لگ گیا ہو کہ میں ان کو کن لفظوں سے بلاتی ہوں۔ مگر انہوں نے کبھی بھی مجھے کچھ نہیں کہا تھا۔ البتہ شوہر مجھ سے خائف ہو گیا تھا۔ میں اپنے گھر کے معاملات جتنے بھی سلجھانے کی کوشش کرتی، وہ اتنے ہی الجھتے جا رہے تھے، یہاں تک کہ نوبت میری طلاق تک آ گئی تھی۔ میں ان سب کا ذمہ دار ساس کو سمجھتی تھی۔ وہ جان بوجھ کر بیٹے کے کان بھرتی تاکہ وہ مجھے چھوڑ دے۔ میری شادی زبردستی ہوئی تھی۔ میرا شوہر باہر کے ملک سے تعلیم حاصل کر کے آیا تھا۔ وہ وہاں کسی گوری سے محبت کرتا تھا اور وہیں شادی کرنے کا ارادہ بھی رکھتا تھا، مگر پاکستان میں ان کی بیٹی ماں نے ان کو مجھ سے جوڑ دیا۔ میری ماں اور میری ساس آپس میں بچپن کی سہیلیاں تھیں۔ دونوں میں ایک دوسرے کی جان تھی۔ میری ساس شروع دن سے ہی میری ماں کو کہتی تھی کہ وہ جلد مجھے اپنے گھر لے جائیں گی، اور یوں خاندان میں جو بھی میرا رشتہ آتا امی ان کو منع کر دیتی، کیونکہ وہ اپنی جان سے عزیز سہیلی کے ساتھ رشتہ بنا کر دوستی مضبوط کرنا چاہتی تھی۔ مگر کہتے ہیں نا، کچھ رشتے وقت کے ساتھ ساتھ مضبوط نہیں بلکہ کمزور ہو جاتے ہیں۔ ایسا ہی معاملہ ہمارے ساتھ ہوا تھا۔ شادی کے بعد امی اور میری ساس کی دوستی ختم ہو گئی تھی۔ میری ساس نے میرے ابو پر الزام لگا دیا کہ وہ ان پر گندی نظر رکھتے ہیں، جبکہ میرے ابو ایک شریف انسان تھے۔ امی بھی اس عمر میں شوہر پر شک کر کے اپنی عاقبت خراب نہیں کرنا چاہتی تھیں، تاہم انہوں نے یہ دوستی ختم کر دی۔ مگر تب تک میری شادی ہو چکی تھی۔ وہ مجھے طلاق دلوا کر میرے ماتھے پر طلاق کا دھبا نہیں لگا سکتی تھیں، اس لیے انہوں نے مجھے کئی نصیحتیں کی، جن پر میں نے پوری ایمانداری سے عمل کیا۔
جب میرے شوہر ارباز کو پتہ چلا کہ میرے ابو کی نیت بری ہے، ان کی ماں پر وہ گندی نظر رکھتے ہیں، تو انہوں نے مجھ سے میرا مائکہ چھڑوا دیا اور کہا کہ اگر تم اپنے گھر گئی تو اس گھر کے دروازے ہمیشہ کے لیے بند ہو جائیں گے۔ کچھ اس بنا پر بھی میری سانس سے نہیں بنتی تھی، کیونکہ انہوں نے میرے نیک ابو پر الزام لگا دیا تھا۔ میرا شک اب یقین میں بدل چکا تھا، کیونکہ ساس آدھی آدھی رات کو مردوں سے ملتی تو مجھے بہت برا لگتا۔ میں اس حیرت میں غوطہ زن تھی کہ کیسے اس سب مجمع کے سامنے ساس خود کو نیک ظاہر کرتی ہیں۔ میں اپنے ابو کا بدلہ لینا چاہتی تھی، اس لیے اب میں منصوبہ بنا چکی تھی کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ اب میں بے صبری سے منگل کا انتظار کر رہی تھی۔ یہ دن میں نے بامشکل گزارے اور آخر تھک ہار کر منگل بھی آ گیا۔ آج میں اپنے منصوبے کو عملی جامہ پہنانے والی تھی، اس لیے دیر تک جاگتی رہی۔ جو ہی وہ آدمی بیٹھک میں داخل ہوا، ساس نے کمرے میں جا کر فوراً کنڈی چڑھا دی، باہر چراغ جلا دیا۔ میں دبے پاؤں بیٹھک کے باہر آ گئی اور آتے ہی خاموشی سے چراغ کا سارا تیل نکال دیا، کیونکہ میں جانتی تھی چراغ جب بجھے گا ساس فوراً باہر نکل کر اسے جلائے گی۔ میں نے چراغ کا سارا تیل نکال دیا اور دروازے میں بنی دراز سے کان لگا لیا۔ اندر پہلی دیر تک خاموشی تھی، پھر اچانک سرگوشیوں کی آوازیں سنائی دینے لگی تھی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی، میں سننے کی پوری کوشش کر رہی تھی۔ پیچھے سے اچانک کسی نے میرے کاندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ میں نے ڈر کے مارے چیخ مارنے کے لیے جب منہ کھولا ہی تھا کہ میرے شوہر ارباز نے میرے منہ پر ہاتھ رکھ دیا اور مجھے بازو سے پکڑ کر کمرے میں لے گیا، اور آتے ہی مجھے باتیں سنانے لگا کہ میں ایک بدکار عورت ہوں، مجھے اپنے باپ کی طرح کسی کی عزت نہیں کر سکتی۔ مجھے جہاں تک یاد تھا آج شوہر نے گھر نہیں آنا تھا، تو پھر وہ کیسے آ گئے؟ ایک سوچ میرے ذہن میں اود آئی کہ کہیں ساس نے مجھے دیکھ تو نہیں لیا تھا اور دیکھتے ہی میرے شوہر کو فون کر دیا ہوگا تاکہ وہ مجھ سے مزید بدسن ہو جائے۔ مجھے امی سے نفرت ہونے لگی تھی۔ امی اتنا گر سکتی ہیں یہ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ میں اپنی بے عزتی پر خاموش ہو گئی، لیکن اب میں پکا ارادہ کر چکی تھی کہ ساس کو بے نقاب کر کے چھوڑوں گی۔ اگلے دن ساس جب عورتوں کے مسائل سننے میں مگن تھی تو میں نے فٹ سے بیٹھک میں جا کر وہاں ایک چھوٹا سا کیمرہ نصب کر دیا اور میں پورا ہفتہ انتظار کر رہی تھی۔ منگل آ گیا۔ آج میں اپنے کمرے میں رہی تھی تاکہ پچھلی بار کی طرح ارباز اچانک نہ آ جائے۔ جیسے تیسے کر کے رات کٹی۔ صبح میں سب سے پہلے جاگ گئی تھی اور اٹھتے ہی ساس سے کہا، امی بیٹھک کی صفائی کر لوں، اتنے دن ہو گئے ہیں وہاں کافی گند پڑا ہے۔ تو انہوں نے بس ہاں میں سر ہلا دیا۔ میں جھٹ سے بیٹھک میں آئی اور صفائی کرنے لگی۔ کیمرہ اتار کر میں نے دوپٹے میں چھپا لیا اور جلدی سے کام نپٹا کر اپنے کمرے میں آ گئی اور آتے ہی دروازہ بند کر کر ریکارڈنگ چیک کرنے لگی۔ لیکن یہ کیا، جیسے جیسے ریکارڈنگ چل رہی تھی میرے تو ہوش اڑ گئے۔ مجھے لگا میں اب سانس نہیں لے پاؤں گی۔ مجھے فضا میں اچانک ہوا کی کمی محسوس ہونے لگی۔ میں جوں جوں وہ ریکارڈنگ دیکھ رہی تھی میرا چہرہ پسینے سے شرابور ہو چکا تھا، کیونکہ اس ویڈیو میں جو آدمی تھا وہ میری ساس کا کوئی عاشق نہیں بلکہ روحانی استاد تھا۔ ساس اس سے قرآن کے متعلق بات کر رہی تھی، لوگوں کے مسائل بتا رہی تھی جس کا وہ فرداً حل بتا رہا تھا۔ مجھے ایک دم سے شرمندگی نے آن گھیرا، مگر دل میں ابھی بھی مجھے میری ساس غلط لگتی تھی۔ ابھی میں شش و پنج میں مبتلا تھی کہ اچانک ساس میرے کمرے میں آ گئی۔ انہوں نے وہ ریکارڈنگ میرے ہاتھ سے پکڑ لی اور سرد آواز میں کہنے لگی، سائمہ یہ ریکارڈنگ دیکھ چکی ہو تو اب یہ ایک اور ریکارڈنگ بھی دیکھ لو۔ انہوں نے دوسری ریکارڈنگ پلے کر کے میری آنکھوں کے سامنے کی، اور جیسے جیسے میں وہ دیکھ رہی تھی میرے سر پر آسمان گر رہا تھا۔ اس میں میرا باپ میری ساس کے ساتھ بدتمیزی کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ کمرہ کوئی ہوٹل کا کمرہ تھا۔ ساس بمشکل اپنا آپ چھڑوا کر وہاں سے بھاگی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا کروں۔ میں نے پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دیا۔ امی نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور میرے قریب بیٹھ گئی۔ وہ مجھے ماضی کا واقعہ بتانے لگی کہ وہ اور امی بچپن کی سہیلیاں تھیں۔ امی کی شادی پہلے ہو گئی، پھر ان کی ہوئی۔ میں 10-12 سال کی تھی جب میرے سگے ابو فوت ہو گئے تھے۔ میرے امی کے بھائیوں نے امی کی شادی دوبارہ دوسری جگہ کر دی۔ میرا سوتیلا باپ ایک جواری تھا جو جوا کھیلتا تھا۔ وہ انجانے کتنی بار اس کی میری ماں کا غلط استعمال کیا تھا۔ امی مجھے اپنی ڈگر پر چلتے نہیں دیکھ سکتی تھی، اس لیے انہوں نے اپنی دوست کی بیٹے سے میری بات پکی کر دی تاکہ میں محفوظ ہاتھوں میں جا سکوں۔ ارباز کو جب یہ پتہ چلا تو انہوں نے میرا آنا جانا میرے گھر بند کر دیا۔
اب مجھے سمجھ آ رہی تھی کہ امی کیوں مجھے سمجھاتی تھی۔ وہ جانتی تھیں کہ کسی روز میرا باپ جوئے میں مجھے ہار دے گا۔ امی بتانے لگیں کہ ایک دن ابو نے غلط نمبر سے فون کر کے کیسے ہوٹل کمرے میں بلایا اور کیسے یہ سب کیا۔ امی جیسے تیسے وہاں سے بھاگ اٹھیں۔ اب میری ماں نے میری ساس کو گھر آنے سے منع کر دیا۔ میری ساس ایک شہزادی تھی۔ جو علم بتانے آتا تھا وہ میری ساس کا سگا چاچو تھا، جو اپنا علم اپنی بھتیجی میں منتقل کر رہا تھا تاکہ وہ انسانیت کی مدد کر سکے۔ یہ سب جاننے کے بعد میں امی کے پیروں میں گر گئی اور رو رو کر ان سے معافی مانگی۔ تب تک وہاں ارباز بھی آ چکے تھے۔ انہوں نے مجھے اٹھایا اور کہا، میں اس دن کے انتظار میں تھا کہ کب تمہیں اپنی غلطی کا احساس ہوگا۔ امی اور ارباز مجھے معاف کر چکے تھے۔ میں ہر وقت اپنے گناہوں کی تلافی کرنے میں مگن رہتی تھی۔ امی میرے لیے دعا کرتی تھی۔ ان کی دعا پوری ہوئی اور اللہ نے جلد ہی میری گود بھر دی۔ بے شک لا علمی نعمت ہے۔ جب تک آپ باتوں سے لا علم رہتے ہیں آپ خوش رہتے ہیں، ورنہ رشتوں پر سے اعتبار اٹھ جاتا ہے۔ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔